اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات ہم 51 سے 55 تک دیکھیں گے۔ ترجمہ اس کا پہلے شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 51، انا بے شک، اللہ ربی رب ہے، لیکن رب کے ساتھ دیکھیں یا بھی ہے، تو جب یا آتا ہے تو معنی ہو جاتے ہیں میرا، تو ربی پروردگار میرا یا رب میرا، و ربکم اور رب تمہارا، کم ہے اینڈ پہ تو تمہارا، فاعبدو فا شروع میں، پس عبدو کہتے ہیں عبادت کرنے کو، نام سے ہی ویسے ہی دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہے، اینڈ پہ ہو ہے تو اس کے معنی ہوں گے اس کی، تو اگر ہم اکٹھا کریں فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا یہی، صراطن راستہ، مستقیم سیدھا ہے۔ آیا نمبر 52، فلما فا ہے شروع میں، پس لما جب، احسا محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہمو تو دو سے مل کے بنا ہے، پہلے اس میں ہوگا من پھر ہم، تو من کے معنی ہوں گے طرف سے، ہم ان کی، الکفرا کفر، قالا اس نے کہا، من کون ہے، انصاری انصار، اور آگے دیکھیں یا ہے، تو یا کا میں نے ابھی آپ کو معنی بتایا تھا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں میرا، تو انصاری میرا مددگار، الا طرف، اللہ کی، قالا انہوں نے کہا، الحواریون یعنی کہ حواریوں نے کہا، حواری بولے، نحنو ہم، انصارو مددگار ہیں، اللہ کے، آمنا ہم ایمان لائے، نون الف اینڈ پہ ہے تو اس سے معنی بنا ہم، باللہ اللہ پر، واشہد اور گواہ رہیں، بِأَنَّا کہ بے شک ہم، مسلمون ہم فرما بردار ہیں۔ آیا 53، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، دونوں کے اینڈ پہ دیکھیں نون الف نا ہے، ربنا آمنا، تو اسی لیے ان کے معنی میں ہم نے ساتھ ہمارے لکھا ہے، بیما اس پر، انزلتا نازل فرمائی تو نے، واتبعنا و اور اتبعنا ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں، اتباع کرنا کیا ہوتا ہے، پیروی کرنا، تو پیروی کی اینڈ پہ پھر نون الف نا ہے، ہم نے، الرسول رسول کی، فاکتبنا فا کے معنی ہوں گے پس، اکتب لکھنے کو کہتے ہیں، تو لکھ دے، لکھ لے، لکھ رکھ، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تو یعنی کہ لکھ لے، اینڈ پہ نون الف نا ہے، ہم کو، مع ساتھ، الشاہدین گواہی دینے والوں میں یا ماننے والوں میں۔ آیا نمبر 54، وَمَكَرُوا اور مکرو وہ خفیہ چال چلے، وَمَكَرَ اور چال چلا، اللہ بھی، واللہ اور اللہ، خیر بہتر ہے یا بہترین ہے، الماکرین چال چلنے والوں میں یا تدبیر کرنے والوں میں۔ آیا 55، اذ جب، قال کہا،
اللہ اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام انی بے شک میں متوفی کا متوفی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اٹھا لینا وفات دینا کاف زبر اینڈ پہ ہے تو تجھے و اور رافعو کا رافع اوپر اٹھانے کو کہتے ہیں بلند کرنا کاف زبر اینڈ پہ ہے تو تجھے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ نون الف اینڈ پہ آتا ہے تو معنی ہو جاتے ہیں ہم کے تو اسی طرح جب کاف زبر اینڈ پہ آتی ہے تو اس کے معنی آتے ہیں تمہیں تجھے اس طرح سے معنی اس کے آتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی دفعہ ابھی ہم نے متوفیقہ میں بھی دیکھا رافعوکہ میں بھی دیکھا آگے بھی ہم دیکھتے ہیں و الیہ اور طرف اپنی اور نہیں ہوگا میں نے غلطی سے کہہ دیا الیہ طرف اپنی و مطہرو کا و اور مطہر پہلے بھی ہم پڑھ چکے طاہرہ بھی میں نے بتایا تھا اسی سے نکلتا ہے نام مطہر پاک کرنے والا کاف زبر اینڈ پہ ہے تجھے من سے الذین جنہوں نے کفرو کفر کیا یا انکار کیا وجعلوا اور بنانے والا ہوں الذین ان کو جو اتبعو پیروی کریں کا تیری فوقا غالب الذین ان پر جنہوں نے کفرو انکار کیا الی تک یومی دن القیامتی قیامت کے ثم پھر الیہ طرف میری یا ہے اینڈ پہ تو اسی لیے اس کے معنی ہو جائیں گے میری الا کہتے ہیں طرف اور یا اینڈ پہ جو ہے میری مرجعکم مرجع لوٹ آنے کو کہتے ہیں کم اینڈ پہ ہے تم فاحکموا فا شروع میں معنی ہوں گے پس احکموا فیصلہ کر دوں گا بینکم بینا اور کم سے مل کے بنا ہے تو بینا کے معنی ہوتے ہیں درمیان کم تمہارے فیما اس میں بھی دو ہیں فی اور ما فی کے معنی ہوں گے میں ما جو کنتم تھے تم فی ہی جس میں تختلفون اختلاف کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 51 کی بے شک میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے تم سب اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے یہاں پر اب دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں باقی سارے لوگوں کو ان کو جو لوگ ان کا انکار کر رہے تھے ان کی رسالت کا ان کی نبوت کا تو ان سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا اور میرا رب تو ایک ہی ہے بس تم اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے تو انہوں نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں میری بندگی اختیار کرو میری عبادت کرو بلکہ کیا کہا کہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ایک ہے اور اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو عیسائیت کے اندر جو کرسچینٹی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹرینٹی ہوتی ہے ان کا ایک عقیدہ جو ہے وہ ٹرینٹی کا ہے اس میں وہ 3 چیزوں کو اندر ڈالتے ہیں تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میرا بھی اور تمہارا بھی ایک ہی رب ہے تو پھر اس بات کا تو ایک طرح سے بالکل آپ کہہ لیں کہ انکار ہو گیا کہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہاں تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو میرا رب بھی وہ ہے آپ کا رب بھی وہ ہے ایک ہی رب ہے ہم دونوں کا تو اس کی عبادت کرو اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہی سیدھا راستہ ہے تو سیدھا راستہ
کون سا ہے یہ سیدھا راستہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. جب آپ اس بات پر قائم رہتے ہیں تو اس سے آپ جو ہیں وہ اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اور یہی ہے سیدھا راستہ جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھا تھا، دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کے معنی آنے چاہیے اچھے طریقے سے. تو رب میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ہمیں اچھی طرح ٹپس پہ ہونا چاہیے ہمارے، کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ رب کیا ہوتا ہے تو آپ نے فوری آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ نمبر 1 خالق، یعنی کہ پیدا کرنے والا، وہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو ہم کہتے ہیں خالق. دوسری چیز اس میں کیا آ جاتی ہے کہ مالک. خالی پیدا ہی نہیں کرتا، اس کا اختیار بھی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اونر ہے. تھرڈ اس کے اندر کیا آتی ہے؟ مدبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنا کر ان کو جسٹ پھینک نہیں دیا، جسٹ چھوڑ نہیں دیا کہ بس جاؤ اب جو مرضی کرو. اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کی ہے ان کے بارے میں. اگر ایک زمین بنائی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی پلاننگ کی، انسان کو بنایا تو انسان کے بارے میں پوری پلاننگ کی، ان کا ایک مقصد بنایا. ہر چیز کا دیکھیں دنیا میں جو جو چیزیں ہیں، جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، وہ ہر چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ نے کوئی مقصد بنایا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مدبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پروگرام کیا ہوا ہے. پھر یہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ عبادت کرو. تو پھر عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی ہم پہلے تو دیکھ چکے ہیں آلریڈی، ہم دوبارہ ریوائز کریں گے تاکہ اگر آپ میں سے وہ لوگ جنہیں پہلے نہیں پتہ، مس ہو گیا ہے، تو ہم سب کو پتہ چل جائے یہ بات. کیونکہ دیکھیں یہ تو بیسک ہے نا ہمارے دین کی، تو اس کے تو معنی کم از کم ہمیں یہ چیزیں تو آنی ہی چاہیے. رب کا معنی آنا چاہیے، عبادت کا معنی آنا چاہیے، ہمیں بندگی کا پتہ ہونا چاہیے، غلامی کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ عبادت کیا ہوتی ہے. عبادت جو ہے عبادہ سے ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں آتے ہیں معنی ذلت کے، عاجزی کے. جیسے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے تو وہ چیز اس میں آ جاتی. پھر اس میں غلام بھی آتے ہیں، جیسے غلامی کا اظہار کرنا. اور جب غلامی کا انسان اظہار کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، تو اس سے کیا چیز کی نفی ہوتی ہے؟ کون سی چیز پہ وہ قابو پاتا ہے؟ اپنے ایگو پر. جب آپ کسی کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے اپنی ایگو کو کرش کر دیا. جب تک انسان کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی کے آگے جھکتی نہیں ہے. تو جب وہ جھکتی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی ایگو ختم ہو گئی ہے. اور آپ کو سب کو یہ پتہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا. تو غرور کیا ہے؟ ایگو از اندر فارم آف پرائڈ جو انسان اپنے اندر کرتا ہے. تو جو ہماری ایگو ہوتی ہے یہ ہمیں بہت سے کام نہیں کرنے دیتی، ہمیں جھکنے نہیں دیتی اللہ کے آگے، اللہ کے احکامات کے آگے نہیں جانے دیتی. تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے آپ اپنی ایگو کو کرش کرتے ہیں. اور عبادت میں کیا آ جاتا ہے؟ عبادت ہوتی ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ عاجزی کا اظہار کرنا. خالی جسٹ ہمبل نہیں ہونا، اس میں محبت بھی ہوتی ہے، اس میں تعظیم بھی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہر اچھا کام جو کوئی بھی آپ کا کہنے کا ہو، جو آپ بولتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ جو بھی چیز آپ کریں اچھے کاموں میں سے، ایسا کام جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ نیکی کا کام
چاہے آپ ہاتھوں سے کریں چاہے بول کر کریں، جس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جو اللہ کو پسند بھی ہو وہ عبادت ہے۔ پھر اسی طرح آپ اپنی عاجزی کا اظہار تو کریں گے، لیکن محبت کا ہونا ضروری ہے اندر۔ پھر کسی کے سامنے اس حد تک جھک جانا کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کر لے، بالکل، یعنی کہ کوئی وقت نہ رہے، کوئی حیثیت نہ رہے اس کی، اتنا اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا۔ اب بندگی دیکھتے ہیں کہ بندگی کیا ہوتی ہے۔ بندگی ہوتی ہے اور ایک غلامی ہوتی ہے تو ویسے دیکھا جائے تو تقریباً سیم ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بندگی جو ہوتی ہے اس میں بھی غلامی ہوتی، لیکن یہ وہ غلامی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان محبت کرتا ہے، انسان وہاں سے فرار نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی محبت میں اس کی غلامی کریں، تو پھر وہ بندگی ہو جاتی ہے، اس میں تعظیم اور محبت ہوتی ہے۔ جبکہ جو غلامی ہوتی ہے نا، جس کو سلیوری کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ غلام غلامی تو کرتا ہے لیکن محبت نہیں ہوتی، مجبوراً ہوتی ہے، کیونکہ وہ والی جو غلامی ہوتی ہے، جیسے ہم نے بہت سی پہلے بھی دیکھے کہ اکثر آپ کو بکس پڑھتے ہیں سلیوری کے اوپر، یا کچھ موویز بھی شاید آپ نے کبھی دیکھی ہوں، تو اس میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا سے بڑا خوش ہو اور وہ بڑے ہیپی ہیں؟ کوئی بھی ہیپی نہیں ہوتا، اگر ان کو موقع ملے تو سب وہاں سے فرار چاہیں گے۔ تو یہ ایک فرق ہے اس میں کہ غلامی جو ہوتی ہے اس میں انسان وہاں پر رہنا نہیں چاہتا، وہ وہاں سے فرار چاہتا ہے، جبکہ بندگی کے اندر انسان غلامی تو کرتا ہے لیکن اس میں محبت بھی ہوتی، تعظیم بھی ہوتی ہے، اور وہ فرار نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی جب عبادت کرنی ہے تو اس طرح سے عبادت کرنی ہے، اپنی بندگی کو شو کرنا ہے کہ آپ اللہ کے غلام ہیں، غلامی میں آپ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں اللہ کی۔ اور یہ وہ غلامی ہے کہ جس میں انسان اپنی ہر ایگو کو کرش کرتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے اندر، تو تھوڑا سا اس کا بھی ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ایک طرح سے پوری آؤٹ لائن ہو جائے۔ تو صراط مستقیم کے اندر وسعت ہوتی ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اسٹریٹ، بالکل سموتھ ہے، اس میں کوئی کروکڈنس نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ کروز ہیں کسی راستے میں، ایسی چیز نہیں ہوتی ایسے راستے میں، جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ براڈ ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اور بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے، اسموتھ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جس پہ آپ بآسانی چل سکتے ہیں۔ پھر اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں اعتدال بھی ہوتا ہے اس راستے میں، یعنی کہ یہ ایک بیلنسڈ راستہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں بہت زیادہ آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن ملیں گے، بہت زیادہ اس کے اندر سے ایگزٹس ہو رہے ہیں، بہت زیادہ انٹر ہو رہی ہیں چیزیں۔ یہ ایک سیدھا ناک کی سیدھ میں چلنے والا راستہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو راستہ، یہی وہ راستہ ہے نا جو انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے، صراط مستقیم۔ تو جب آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے کر دیں گے کہ وہ ناک کی سیدھ میں آپ اس میں چلیں گے، اور ناک کی سیدھ پہ چلنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں گے، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا آپ اس کے اوپر چلیں گے، بالکل، نہ آپ تھوڑا سا رائٹ کو ٹرن ہوں گے، نہ آپ تھوڑا سا لیفٹ کو ٹرن ہوں گے، کیونکہ جب بھی آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی جگہ سے، تھوڑی سی لوکیشن چینج کرتے ہیں، تو انسان بہت دور گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس میں کوئی، آپ کہہ لیں کہ سائڈس پہ کوئی چیزیں نہیں نکلتی، ایگزٹس نہیں نکلتے۔ اگر آپ نے ایگزٹ لے لیا تو آپ آؤٹ ہو گئے ہیں یہاں سے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک سٹک اٹھائی اور زمین پر انہوں نے کچھ لائنیں بنانی شروع کر دیں۔ ایک لائن انہوں نے سیدھی لگائی اور اس کے ساتھ میں کچھ لائنیں سائڈوں پر نکالیں، سائڈس پہ بھی جو لائنز تھیں وہ جیسے ہوتا ہے نا شاخیں نکل رہی ہیں اس کی،
تو اس طرح سے جب نکالی اور پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جو بالکل درمیان میں سیدھی لائن ہے نا، یہ ہے صراط مستقیم. باقی لائنز جو ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہے، اور جو ان پر چلے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اس راستے پر چل سکیں، اور اس کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہم مانگتے بھی ہیں، ڈیلی مانگتے ہیں، بہت دفعہ مانگتے ہیں. کہاں مانگتے ہیں؟ سب سوچیں کہ ہم اس دعا کو کہاں مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر. آپ کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کسی کی بھی نہیں ہوتی. تو جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے آپ پورا قرآن کیوں نہ پڑھ لیں اس میں. تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. آیا نمبر 52. اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں، یعنی کہ آپ جو بھی کچھ ان کو کر کے جو بھی باتیں ان کو بتا رہے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود ان کے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی، کچھ چیز ان پر اثر نہیں کر رہی، اپنی بات پر قائم ہے، ہٹ دھرمی ہے ان کی، تو اسی پہ کفر پہ آمادہ ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، یا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا. تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. حواری کیا ہوتا ہے؟ حواری کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سمجھ آ جائے ہمیں بھی کیا ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، سفیدی جو ہوتی ہے. اور اس میں کچھ روایات ہیں، جیسے کچھ قول ہیں. تو اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو حواری اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بہت زیادہ وائٹ کپڑے پہنتے تھے. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے نا، جیسے بالکل برائٹ وائٹ قسم کے ہوتے تھے. تو ایک یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ شاید اس وجہ سے ان کا نام حواری پڑا. اور ایک ریزن یہ بھی کچھ کہتے ہیں، کچھ اس میں قول ہیں کہ ان کے جو اخلاص تھا ان کے اندر، اور ان کے جو دل میں صفائی تھی، یعنی کہ ان کے دل جو تھے صاف تھے، ایسے نہیں تھے کہ دل میں کچھ باہر کچھ کینہ بغض بھرا ہو جیسے. تو ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کے صفائی قلب کی وجہ سے ان کو یہ نام جو تھا، یہ ایک طرح سے ٹائٹل تھا ان کا، حواری. تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا جاتا تھا. اور اس کے معنی میں ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ حواری ایسے دوست کو کہتے ہیں، ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو مخلص ہو آپ کے ساتھ اور جس کا دل صاف ہو. حواری کے معنی اسی طرح سے آپ لے لیں کہ جس طرح سے انصار کا ورڈ آتا ہے نا، تو انصار جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور دین کے مددگار. تو اسی طرح حواری جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جبکہ انصار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن معنی میں سیم ہی آ جاتے ہیں کہ جو انصار تھے وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مددگار تھے نا، کتنی مدد کی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہوں نے ہجرت کی تھی. تو حواری لقب ہے. اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے. تو صحابی جو ہے وہ بھی لقب ہے نا ان کا. اور اس کے معنی حواریوں کے جو ایک معنی ان کے مددگار کے بھی ہیں. اب تک اب کتنے دیکھ لیے معنی؟ ہم نے 3 معنی ہم نے دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہم نے دیکھا کہ سفید کلر، دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھ لی کہ مخلص ساتھی، ایسا مخلص جس کا دل صاف ہو. اب تیسرے معنی اس میں مددگار کے. اب اس کے بارے میں کچھ رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں اسکالرز کہ یہ لوگ شاید 12 کے قریب تھے، یعنی کہ 12 تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مددگار ہیں. 12 حواری تھے یہ. اور اس میں ایک بخاری کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر نبی کا کوئی مددگار ہوتا ہے، یعنی کہ مددگار، خاص مددگار، اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ حدیث جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں کہا کہ یہ میرے خاص مددگار کے اندر ان میں سے ہے۔ یہ والا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ خندق کا ٹائم تھا، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور کس چیز سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ نہایت ٹھنڈی اور تیز ہوا اور ایک طرح سے سخت آندھی چلا دی۔ تو پہلے جیسے کہ ٹھنڈی تیز ہوا اور پھر سخت آندھی چلا دی، جس سے کیا ہوا کہ کفار کے جو لشکر تھے، ان کے جو خیمے انہوں نے اپنے لگائے ہوئے تھے وہ اکھڑ گئے سب، ان کی ہانڈیاں جو تھیں وہ الٹ گئیں اور وہ بددل ہو کر ناکام واپس چلے جانے کی باتیں سوچنے لگے۔ تو اس صورتحال کی صحیح رپورٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہے جو کفار کے لشکر کی خبر لاتا ہے۔ اس کڑاکے کی سردی میں، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ صحرا کا جو ایریا ہوتا ہے اس میں رات میں بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو اتنی سخت سردی تھی اور آندھی تھی کیونکہ بہت تیز ہوا چل رہی تھی، تو کسی کی نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ صرف سیدنا زبیر رضی اللہ بن عوام تھے، یہ نام ہے ان کا، زبیر بن عوام، جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بار وہی سوال دہرایا، تو پھر زبیر بن عوام ہی بولے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال دہرایا، تو تیسری بار بھی انہوں نے زبیر بن عوام ہی جانے پر آمادہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات فرمائی تھی کہ ہر پیغمبر کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ تو چنانچہ کچھ حواریوں نے پھر اعلان کیا، ان میں سے کچھ حواری جو تھے نا، انہوں نے پھر آگے سے اعلان کیا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے گا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرما بردار بنتے ہیں۔ تو اللہ کا مددگار، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لفظ بولا تھا نحنو انصار اللہ، یعنی کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اگر کسی کو یہ ٹائٹل مل جائے، کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے، اور وہ بھی کس کے؟ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کے مددگار ہیں، تو یہ تو ایک بہت بڑی عزت اور شرف والی بات ہے۔ تو پھر اللہ کا مددگار ہونا یہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا مددگار ہونا، تو کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو صمد ہے۔ تو اللہ کا مددگار ہونے کے معنی ہیں کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کی، اللہ کے میسج کو آگے پہنچانے میں مدد کرے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ دین تو اللہ کا دین ہے نا، دین اسلام جس کو اللہ نے ہمارے لیے چنا۔ ہم اب اس کے اندر کوئی بھی کام کریں گے جس سے اس کو فائدہ ہوگا اس دین کو، تو یہ اسی طرح سے ایک طرح سے کہ جیسے آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو دین اسلام کو قائم کرتے ہیں اور قائم کرنے میں مدد بھی کرتے ہیں، ہر وہ کام اس میں آ جاتا ہے جس سے آپ دین کو پروموٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز آپ جو دعویٰ کا کام کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، پھر اس کے اندر آپ پیمفلیٹس بنواتے ہیں، فلائرز بنواتے ہیں، بل بورڈز ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کے میسج کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہر وہ کام جس سے یہ دین پروموٹ ہو وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ جیسے آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر ایک چیز اس میں اور بھی آ جاتی ہے کہ جیسے انسان کے دل میں خیر خواہی ہو اور وہ پھر نصیحت سے بندوں کو راہ راست پہ لانے کی تدبیریں کرتا ہو
کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، کہ وہ ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، نہ صرف اپنی امت کے بارے میں بلکہ تمام لوگوں کے بارے میں۔ تبھی تو ان کو ہر وقت فکر رہتی تھی کہ جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے قرآن سے دعوت دیا کرتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے کہ لوگ اس طرف آ جائیں کہ کسی طرح میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ اور اتنے زیادہ اس میں وہ دکھی ہوتے تھے کہ جب وہ بار بار لوگوں سے کہتے تھے، اس کے باوجود بھی پھر لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے، دین کی طرف نہیں آتے تھے، تو یہ چیز ان کو بہت زیادہ دکھی کرتی تھی، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ دکھی مت ہوں، کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور باقی کا کام ہدایت دینا، سیدھے راستے پر لانا، یہ میرا کام ہے۔ تو یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کسی کے پیچھے مت پڑ جائیں ڈنڈا لے کے، ہمارا کام صرف اللہ کے میسج کو پہنچا دینا ہے، اور لیکن کوشش جو ہم نے کرنی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے پہنچائیں، ایسے طریقے سے نہ پہنچائیں کہ جیسے دوسرا بندہ انوائڈ ہو جائے۔ تو اس میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ آپ کی اپنی فیملی آتی ہے، آپ کے اپنے بچے آتے ہیں، اور ہم بعض اوقات بچوں کے اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بچے پھر ہم سے تنگ آ جاتے ہیں، کہ وہ اتنے انوائڈ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ ان کو کہتے ہیں نا تو وہ بچے سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ اس دین میں آپ نے حکمت کو استعمال کرنا ہے، وزڈم یوز کرنی ہے آپ نے، کہ میں کس طرح سے اپنے بچوں سے بھی بات کروں، کس طرح سے میں کروں کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے۔ آگے آپ نے فورس نہیں کرنا، کسی کو زبردستی اب پیچھے نہیں، بار 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 ایک ہی چیز کے آپ ان کو میسج پہنچا دیں اپنی طرف۔ ایز بینگ پیرنٹ ہم جتنا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے، کیونکہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا، ہم ہدایت تو کسی کو دے ہی نہیں سکتے، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ آیا نمبر 53، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواری تھے، ان میں سے پھر کچھ نے یہ آگے سے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرما بردار بنتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں آپ گواہ یعنی کہ گواہوں میں آپ ہمیں لکھ دیں کہ ہم نے اس کی گواہی دی۔ اچھا، اس کے بعد میں نیکسٹ آیت ہماری جو ہے آیا نمبر 54، اور اب بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اب وہ لوگ جو بنی اسرائیل میں سے منکر تھے نبوت کے عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی کہ ان کی رسالت کے منکر تھے۔ منکر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، ڈینائی کرنا، تو یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ایک بڑی خوفناک قسم کی جو تھی تدبیر وہ شروع کر دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیریں کرنی شروع ہو گئے۔ تو چنانچہ پھر اس کام کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مکر اور ہیلے کے ساتھ، یعنی کہ ان کو ٹرک کر کے، دھوکے کے ساتھ ان کو گرفتار کروا دیا، اور گرفتار کروا کر ان کو سولی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ سولی دینا کیا ہوتا ہے؟ سلیب پر جیسے ان کو لگا دیا تھا نا، کروسیفائڈ کر دیا تھا۔ تو اس زمانے میں کسی کو اگر ڈیتھ پینلٹی دینی ہوتی تھی تو اس کی سزا اسی طرح سے دی جاتی تھی۔ اب تو ہوتا ہے نا ہینگ بائی ڈیتھ، ہینگ ٹو ڈیتھ، ٹل ڈیتھ، تو وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اور بھی کیا چیزیں ہوتی ہیں، الیکٹرک چیئر ہوتی ہے، پوائزن کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے میڈیسن سے۔ لیکن اس ٹائم میں جو اگر کسی کو موت دینی ہوتی تھی تو پھر اس کو اسی طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا تھا، سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا اس ٹائم میں۔
اب انہوں نے تو یہ تدبیر کی، اور اللہ کی بھی ایک تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ اگر یہ پلاننگ کر رہے ہیں تو میں اپنے نبی کی حفاظت خود کروں گا۔ تو ظاہر ہے جو آپ کو میں نے ڈفرینس بتایا تھا رسول میں اور پیغمبر میں کیا فرق ہوتا ہے، رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو جو رسول ہوتے ہیں ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ قتل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تدبیر پھر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کی تدبیر کی، اور اس کی حقیقت کا ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ ایسے ہی جیسے کہہ لیں آپ کے کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہوا کس طرح سے تھا کہ انہی کے مخالفین جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین لوگ تھے، انہی کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا۔ اب وہ آپ کہہ لیں کہ یا تو فزیکلی اس کی شکل چینج ہو گئی، تھوڑی اسی طرح کی ہو گئی، یا شبہ ڈال دیا لوگوں کے دلوں میں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ریزمبلنس لگتی ہے۔ ہم بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی شکل میری فلاں کزن سے بہت ملتی ہے، میری بڑی اچھی دوست سے آپ کی ملتی ہے، تو کیونکہ آپ وہ ہوتی تو نہیں ہے وہ، لیکن یہ کہ آپ کو اس کی سملیرٹیز فیل ہو رہی ہوتی ہیں اندر۔ تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس بندے میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کے چہرے کو کر دیا کہ وہ دیکھنے میں عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا لگتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر لوگوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پکڑ کر ان کو پکڑ لیا کہ صلیب پر چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا جس سے وہ محفوظ ہو گئے، اور وہ بندہ جو تھا پھر سولی چڑھا دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر تھی ان لوگوں کو اس کا کوئی علم نہ ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے سب سے؟ کیونکہ اللہ علم والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مکر کا ورڈ یہاں پہ آیا، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں اردو میں بھی ورڈ ہے مکر، اردو میں کس چیز کے لیے آتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس نے مکر کر دیا، تو یعنی کہ کوئی سازش کر دی، اور یہ ایک نیگیٹو سینس میں آتا ہے۔ سازش کرنا کسی بری چیز کے لیے یہ ہمیشہ بولا جاتا ہے، کسی کے خلاف کوئی پلاٹ کرنا، جبکہ عربک میں اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، پلاننگ کرنا۔ تو عربک میں اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ پلاننگ کے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی چیز سیکرٹلی کوئی چیز آپ پلان کریں، یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اچھے مقصد کے لیے کریں گے تو پھر یہ مکر اچھی سینس میں آتا ہے، لیکن اگر آپ برے مقصد کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو پھر اس کے معنی برے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے اسی سینس میں آئے گا۔ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور ان کے علماء جو تھے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے، اور انہوں نے کیوں دشمن بن گئے تھے؟ ایک تو ریزن اس میں یہ بھی تھی جو ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیسن میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو تورات جو تھی بہت اچھی طرح آتی تھی، انہوں نے تورات پوری یاد کی بھی تھی، تو ان سے کوئی آرگیومنٹ میں ون نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ دلائل دیتے تھے کسی چیز کے، تو حالانکہ وہ ان کے جو اپنے علماء ہوتے تھے یہود کے جن کے پاس یہ بک تھی، وہ بھی ان کے آگے لاجواب ہو جاتے تھے کہ وہ کچھ کہہ نہیں پاتے تھے آگے سے۔ تو جب یہ والا چکر ہوا کہ ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ کتاب تو ہماری ہے، یہ ہماری کتاب کے اوپر اس کا عبور کیوں ہے اتنا زیادہ، اتنی گرپ کیوں ہے اس کی؟ اور دوسری بات یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کچھ احکامات تھے ان میں تخفیف بھی کی تھی، جیسے ہمارے پچھلے لیسن میں بھی یہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ ان کے بہت سی چیزیں جو تھیں ان پہ حرام تھیں، تو انہوں نے پھر ان کی چیزیں جو تھیں ایک طرح سے ان کو چینج کر دیا، ان کو ایسے جیسے تخفیف کیا ہوتی ہے کہ اس کو لائٹن کر دیا، اس کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا،
جو پہلے بہت سخت سزائیں تھیں ان کی، وہ سزائیں تھوڑی کم ہو گئیں. اسی میں ایک ہوتا تھا ان کا سبت کا معاملہ. سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کا دن جو ہوتا ہے، سیٹرڈے جس کو کہتے ہیں ہم. تو ان کو نام بھی ان کو یہی لیا جاتا ہے کہ سبت والے لوگ، تو یعنی کہ ہفتے کے دن والے لوگ. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی. ہفتے کے دن کی ایک سزا تھی ان کی، بہت سخت سزا تھی. جن دنوں میں جس دن یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، تو اس دن سے ریلیٹڈ، تو اس کے بارے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کا جب کہا ان کو، کہ اعلان کیا کہ اس میں اب کمی ہو جائے گی، تو پھر یہود کو پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک نئی چیز ان کے ہاتھ آ گئی. اب انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا، جو ایک پروپیگنڈا کیا کہ سب میں انہوں نے دھوم مچا دی کہ یہ تو تورات میں تبدیلی کرنے لگا ہے، یہ تو ہماری بک کو چینج کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اور ہوا پھر کیا کہ آپ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ یہود کو تو تبلیغ کرتے تھے، لیکن یہود جو تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے ان کی بات، وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے. اور جبکہ اگر وہ ان کے علاوہ کسی اور قوم کو تبلیغ کرتے تو وہ لوگ جو تھے وہ ان کی بات سنتے تھے، اثر بھی لیتے تھے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سارے معجزات دیے تھے، وہ معجزے بھی ایسے تھے کہ وہ جہاں جہاں جاتے تھے وہ معجزہ دکھاتے تھے جب، تو لوگ اس سے بھی پھر ایمان لے آتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے معجزہ تو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اب آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں رہ جاتی نہ کرنے کی. یہ بھی ساری ریزنز تھیں کہ جس کی وجہ سے یہودی جو تھے یہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے ان کے ساتھ. اور حاسد قوم تو ہے ہی یہ آلریڈی، کہ یہ متکبر بھی بہت ہے اور حاسد بھی ہیں، حسد کرتے ہیں. تو اس سے ان کے بغض میں اور حسد میں جو تھا اور بھی اضافہ ہو گیا. اور پھر اور وہ مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے کہ اب یہی ایک حل بچا ہے کہ ان کی آپ کہہ لیں کہ پاپولیرٹی کو ختم کرنے کے لیے، کہ یہ اتنے زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں ہر طرف، کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اب ان کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے. اب ان کو پھر گرفتاری ان کی کیسے ہوئی؟ تو ان کے حواری جو تھے نا، انہی میں سے ایک شخص جو تھا اس نے یہود سے بہت بڑی رقم جو تھی وہ رشوت کی وصول کی. تو یہودی اس طرح کی پلاٹنگ تو بہت کرتے رہتے ہیں نا، کہ وہ پلاٹ کر کے کوئی پلان کر کے تو انہوں نے بندے کو ساتھ ملا لیتے ہیں، غدار ڈھونڈ لیتے ہیں. تو پیسے سے تو آپ بہت سے لوگوں کا ایمان جو ہے خرید سکتے ہیں اگر مضبوط نہیں ہے ان کا ایمان. تو اسی طرح جو حواریوں میں سے ایک بندہ تھا، اس نے کیا کہ یہود سے بہت ساری رشوت لے کر مخبری کرتی ان کی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پہ مقیم ہے. تو چنانچہ یہود کی ایک مسلح جماعت جو تھی وہ اس پہاڑی پر پہنچ گئی اور وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. اب یہ جب حال دیکھا، صورتحال دیکھ کر سارے حواری جو تھے وہ سب ادھر ادھر غائب ہو گئے، بھاگ گئے سب. اب ان کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان کو یہ معلوم بھی ہو گیا تھا کہ یہ ساری جو اب ایک جماعت کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جو یہودی تھے وہ تو ایک پوری جماعت بن کے آئے تھے ان کے آگے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کا کوئی نقصان نہ کر سکیں گے اور میں آپ کو اپنی طرف زندہ اٹھا لوں گا. تو جب ان کو گرفتار کروا لیا نا، اب یہودیوں کی کوشش یہ تھی کہ ان کو کوئی کیس ان کے اوپر ایسا کروا دیا جائے کہ جس سے ان کو سزائے موت ہو جائے. لیکن اب ان کے اگینسٹ کوئی کیس ایسا ان کو مل نہیں رہا تھا کہ کیا الزام ان کے اوپر ہم لگائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ڈیتھ پینلٹی دی جا سکے. بہرحال وہ جو اس وقت کے وہ جو ہوتے ہیں قاضی، جو رولر ہوتے ہیں یا جج آپ کہہ لیں، جو بھی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں یا حکمران ہوتے ہیں، اگر بادشاہ ہے تو بادشاہ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو بھی فیصلہ کرنے والے تھے ان کے آگے انہوں نے اپنے دلائل دینے شروع کر دیے کہ کسی طرح سے ان کو سزا ہو جائے اور وہ بھی سزائے موت ہو جائے. آخر کار اینڈ پہ آ کر انہوں نے ان کو کنونس کر لیا. تو زبردستی
ان سے یہ فیصلہ کروا دیا کہ اب ان کو سزا دی جائے گی، اور وہ بھی سزائے موت۔ اور انہوں نے پھر آگے سے جس نے سزا کا لکھا تھا تو اس نے یہ بھی بات پھر آگے کہی تھی کہ تمہارے کہنے پر میں اسے سولی تو دے دیتا ہوں، لیکن اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ہوگا۔ یہود نے اپنی ضد کے اندر آ کر اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب چیزیں مانتے، بس آپ سزا دیں اس کو۔ اب وہ جب ان کو سزا تو ہو گئی، اب ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو لے جا کر سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور کسی دوسرا بندہ کوئی جو تھا اس کو ان کی شکل کا بنا دیا۔ اب اس کے بارے میں یہ کچھ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے، اس میں ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کال ہیں۔ ایک کال تو اس میں سے یہ ہے کہ یہ شاید وہی بندہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوانے میں بہت آگے تھا۔ پیش ہوتے نا کچھ لوگ آگے بڑھ کے ہر وقت زیادہ، بس نہیں جی نہیں، آپ اس وقت پیچھے نہ ہٹیں، آپ ان کو سزا دیں، آپ یہ کریں، یعنی کہ جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا تھا۔ تو ایک کال تو یہ ہے کہ شاید یہ وہ بندہ تھا جس کی شکل اس طرح سے بنا دی گئی تھی، اور دوسرا کال یہ ہے کہ یہ وہ حواری تھا جس نے رشوت لے کر مخبری کی تھی اور آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی پاسبلٹیز ہوتی تھی، یہ ظاہر ہے وہ کال ہیں تو ان میں سے دونوں ہی ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ان میں سے جو تھی وہ بہتر تھی۔ لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھا لیا تھا، اور پھر اس بندے کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اس کو سولی چڑھا دیا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اٹھایا ہے تو وہ فوت تو نہیں ہو گئے تھے، ان کو زندہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی بھی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اور بہت سی احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سے زائد احادیث ہیں جن سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے۔ آیت نمبر 55، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ اب یہاں پر کچھ ورڈز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، پہلے ہم ان ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے متوفی، اس کے معنی ہوتے ہیں، یہ وفا سے ہے، وفا کرنا کسی کے ساتھ، تو انسان پورا کا پورا مخلص ہوتا ہے نا، وفا جب کرتا ہے کسی کے ساتھ سنسیئرٹی ہوتی ہے آپ کی، تو پورا کا پورا اٹھا لینا اس کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے معنی میں آتا ہے وصول کرنا، پورے کے پورا مال وصول کرنا۔ ایک معنی اس کا جو ہے وہ نیند دینا بھی ہے، کہ نیند دینا یعنی کہ سلانا۔ تو سلانے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو اختیارات ہوتے ہیں، جو چیز آپ جاگتے ہوئے میں کر سکتے ہیں، جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں ایک ٹیمپریری طور پر معطل ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہے ہر چیز انسان کی، کہ اب آپ اس طرح سے آپ کا دماغ آپ دیکھ نہیں پا رہے، ظاہر آپ سوئے میں آپ کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا نا، نہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی کام اس وقت سوتے سوتے کام تو نہیں کر رہے ہوتے کوئی بھی۔ اور اسی کے معنی میں ایک فوت کرنے کے معنی بھی آتے ہیں۔ تو فوت جب ہوتا ہے انسان تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی اختیارات جو ہوتے ہیں وہ
مکمل ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ نیند کے اندر کیا ہوتے ہیں، وہ ٹیمپریری طور پہ ختم ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے. اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. تو انسان جب سوتا ہے تو ہم نے کئی دفعہ ایسا سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ رات میں کوئی سویا صبح نہیں اٹھا، یا سوتے میں ہی ڈیتھ ہو گئی اس کی. تو جب انسان سوتا ہے تو اس میں بھی ایک طرح سے آپ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی ایک موت کا ہی عالم ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس کا اذن کیا ہوتا ہے جس کے لیے، تو وہ اس کی جو روح جب نکلتی ہے نا، نیند میں بھی ایک طرح سے اسی طرح ہی ہوتا ہے، تو اس کی روح پھر واپس نہیں آتی، جس کے لیے وہ ٹائم اس کا آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے. تو جس کی ابھی وقت ہوتا ہے جس کے پاس، اس کی روح جو ہوتی ہے وہ واپس اس کے جسم میں آ جاتی ہے، جس سے انسان جو ہوتا ہے دوبارہ اٹھ جاتا ہے نیند سے اپنی. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے کہ جیسے کسی عہدے دار کو اس کے عہدے سے یا اس کے منصب سے واپس بلا لینا. آپ نے کسی کو کوئی عہدہ سونپا، بڑا سا کوئی عہدہ ہے، آپ نے اس کو دیا، لیکن بعد میں آپ نے اس سے ہر چیز واپس لے لی، عہدہ بھی اس سے لے لیا. تو اب اسی معنی کو ذہن میں آپ رکھیں تو اس سے بھی یہ معنی پھر ہمارے آتے ہیں نا کہ موت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دی تھی وہ واپس لے لی. آپ سے نیند میں بھی ہوتی ہے، لیکن نیند میں ٹیمپریری طور پہ ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا. تو پھر اگر ہم متوفی کا اس کے معنی دیکھیں تو پھر اس کے معنی میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ اے عیسیٰ، میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا کا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا. تم بالکل فکر نہ کرو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ انسان تھے، فکر مند تھے، کیونکہ جب آپ نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہوتا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، آپ نے کوئی لا بریک نہیں کیا، تو پھر اگر آپ کو بغیر کسی ریزن کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ پھر سزا بھی اتنی سخت سنائی جائے، تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے کہا کہ میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا. اور پھر اس میں یہاں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سلا دوں گا ایک طرح سے، کیونکہ ہم نے اس کے معنی میں جب کیا تھا ٹرانسلیشن میں تو ہم نے یہی کہا تھا فوت کرنا. تو جیسے کہ سونا بھی، جو نیند بھی اسی کے معنی میں آ جاتی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سوتے میں، کہ ان کو جانے سے پہلے ان کو سلا دیا اور پھر نیند میں ہی ان کو اوپر آسمانوں پر ان کو لے گئے فرشتے. کیونکہ اب خود سوچے کہ انسان کی جو نیکڈ آئی ہے ہماری، وہ اس طرح کی بنی نہیں ہوئی کہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھ سکیں. بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح جو آگے کے بھی، جو غائب کے بھی معاملات ہیں، ظاہر ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک جیسے پاسبلٹی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ان کو سلا کر پھر ان کو اوپر لے جایا گیا، لیکن وہ زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے تھے وہ. اور اس وقت جس طرح سے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کو فوت کر دیا، ان کا قتل کر دیا، تو یہ غلط ہے چیز. ہم ایز بینگ مسلم ہم اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے. رافعو کا، رافع کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، کسی کو اونچا کرنا. تو یہاں پر اس کے معنی کیا ہوں گے کہ تجھے اٹھانے والا ہوں، اوپر اٹھانے، اوپر یعنی کہ آسمانوں پہ لے جانے والا، اٹھانے والا. اور دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ عزت دینے سے بھی آتے ہیں، کہ ایک تو اٹھانے کے معنی آتے ہیں اور ایک عزت دینے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اٹھا لیا ان کو تو عزت ہی دی نا ان کو. پھر آگے کہا گیا کہ مطہرو کا، تجھے پاک کرنے والا ہوں. کس چیز سے پاک کرنے والے ہیں؟ پیغمبر تھے وہ، تو ظاہر ہے ان کو کیا، ان کے ایسے تو کوئی غلط چیزیں نہیں تھیں ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے انہیں پاک کرنا ہے. تو ان کو پاک کرنا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کے دشمن بن گئے تھے، جنہوں نے انکار کیا تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ان سے پاک کر دوں گا، یعنی کہ تمہیں ان سے تمہاری جان چھڑا دوں گا. اور پھر اور کس چیز سے پاک کرنے والے؟ ان کے کفر سے اور ان کی چیزوں سے جو وہ کہا کرتے تھے. اور وہ لوگ، اچھا یہ کفر کرنے والے لوگ تھے کون؟
جو انکار کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل یعنی کہ یہود کے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے ان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ان کو کس چیز سے پاک کرنا تھا؟ جو کہا تھا مطہرو کا، تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور ان کے الزامات سے، جو وہ الزام لگایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کی چالوں سے۔ چالیں بھی ہم نے دیکھی پچھلی آیت میں کہ وہ چالیں چلتے تھے، بہت سی چالیں انہوں نے، ایک سب سے خطرناک چال جو تھی جو چلی، جو ان کے مرڈر کی انہوں نے چال چلی تھی۔ پھر انہوں نے اور کیا کرتے تھے کہ ان کے مکر سے، ان کے فریب سے پاک کرنے والا ہوں، اور بنانے والا ہوں انہیں جنہوں نے تیری پیروی کی۔ یعنی کہ کنہوں نے پیروی کی تھی؟ حواری تھے نا وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی، ان کو میں ان کے اوپر کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کہ میں ان کو فوقیت دے دوں گا، ان کے اوپر پرائیورٹی دے دوں گا، ان کو اوپر ٹاپ پر کر دوں گا، ان کے جنہوں نے کفر کیا ان سے اوپر کر دوں گا حواریوں کو۔ اور اس کے دوسرے معنی کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کو غلبہ عطا کر دوں گا۔ اور یہ غلبہ عطا کرنے کا جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت تک غلبہ عطا کروں گا ان کو۔ اور یعنی کہ اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ ان کو جو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو فوقیت عطا کروں گا، آپ کو اوپر کر دوں گا، غلبہ عطا کر دوں گا۔ اچھا، فوقیت جو ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک اس میں آ جاتے ہیں معنی کہ آپ نے کسی چیز کو اٹھا کر اوپر کر دینا دوسری چیز کے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ دو لوگ ہوتے ہیں تو ہم دو میں سے ایک کو پرائرٹی دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو، جس کو پرائرٹی دیتے ہیں، اس کو ہم دوسرے بندے سے اوپر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ اس میں کیا آتا ہے؟ عزت دینا، مرتبہ دینا، رتبہ دینا، مقام دینا، یا غلبہ عطا کرنا۔ تو جب فوقیت کی بات آتی تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو آپ نے کسی کو اوپر کر دیا، اور دوسرا یہ کہ عزت بھی دے دی، کسی کو عزت دے دی، اس کو ایک مقام عطا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو واپس میری ہی طرف آنا ہے۔ اب چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، کوئی کافر ہو، یا کوئی یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، سب نے واپس اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سب تم میرے پاس جمع ہوگے تو پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان۔ کس چیز کا؟ کہ جس پر تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے آپس میں بہت زیادہ، اور کن کن چیزوں پہ اختلاف کیا کرتے تھے؟ صحیح اور غلط میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ان کے ہوتے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، ان کی رسالت کے بارے میں کرتے تھے، ان کی پیدائش کے بارے میں اختلاف کرتے تھے، کیونکہ بہت سی چیزیں ان کی پیدائش کے بارے میں کہا کرتے تھے، جیسے کہ کہا کرتے تھے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا ولد الزنا، تو یہ یہاں تک کہا کرتے تھے یہودی ان کے بارے میں۔ پھر ان کی وفات کے بارے میں بھی، اب ان کے جو فوت ہونے کا بھی انہوں نے یہی ایک جو پورا پروپیگنڈا جو بھی انہوں نے چیز سٹارٹ کی تھی، اس میں بھی اب وہ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے سولی چڑھا دیا، جبکہ صحیح حقیقت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے، لیکن وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھول کر رکھ دیں گے، کھول کر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بیان کر دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ان کے درمیان اختلاف کا باعث ہیں۔ تو اس دن تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول دینی، سب چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی اس دن۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس کے بارے میں احادیث ہیں جن سے ہمیں ان کا ذرا جو سارا پتہ چلتا ہے، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتی ہیں احادیث۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی اور بخاری کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو میں غلبہ عطا کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں حواری، یعنی کہ ان کو میں غلبہ دوں گا
قیامت تک، اور اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. یہودیوں نے انکار کیا اور عیسائیوں نے مانا. تو عیسائی جو ہوں گے وہ قیامت تک یہودیوں پر غالب رہیں گے. اب اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو کرسچنز ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے، کتنا ایک بگ نمبر ہے کرسچنز کا، جبکہ یہودی کتنے کم لوگ ہیں. اور کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن یہودی بہت زیادہ نہیں ہے دنیا میں جو آپ کو کہیں پہ بھی اگر نظر آئیں، اور ان کا اپنا ملک بھی جو ہے کتنے اس میں یہ لوگ ہیں. لیکن کرسچینٹی کتنی بڑی ہے کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ جو عطا کیا ہوا ہے ان کو. اچھا، کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ان عیسائیوں کے غلبے کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت ہوں گے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، کہ جب وہ دوبارہ سے آئیں گے اس دنیا میں تو پھر جو لوگ اس وقت ان کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور میرے بعد وہ میری امت کے لیے خلیفہ بن کر آئیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ متوسط خلق ہیں، ان کا رنگ جو ہے وہ سرخی مائل ہے. سرخی مائل سفید ہے، یعنی کہ وائٹ اینڈ ریڈ، سرخ سفید جس کو کہتے ہیں نا، اس طرح کا کلر ان کا ہے. ان کی ہائٹ جو ہے میڈیم ہائٹ ہے، اور ان کے بال سیدھے ہیں، اور ایسے ہوں گے ان کے بال جیسے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے. جیسے کوئی شاور کر کے آتا ہے نا تو آپ دیکھیں کہ ابھی بال تھوڑے تھوڑے گیلے ہوتے ہیں تو ہلکے ہلکے ڈراپس اس سے گر رہے ہوتے ہیں. اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کراس جو ہوتا ہے نا ان کا، اس کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور فیاضی سے مال تقسیم کریں گے، اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے. ان کے زمانے میں سب باطل جو ہوگا دین، جو بھی دین میں مختلف چیزیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں، یا اور جو ڈفرینٹ طرح کے کوئی بھی جو دین ہوں گے، وہ سب دین جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، سب دین مٹ جائیں گے. اور اللہ ان کے زمانے میں دجال کو بھی ختم کر دے گا، اور ہر جگہ امن ہوگا. جب یہ ہو جائے گا کہ دجال کا بھی فتنہ ختم ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے اس کو، تو پھر جگہ جگہ ہر جگہ جو ہے بہت زیادہ امن ہوگا. اور 40 سال تک وہ زمین پہ رہیں گے، اور 40 سال زمین پہ رہنے کے بعد پھر وہ فوت ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہے جو اس دن سب کا فیصلہ کرنے والا ہے. جو بھی کوئی کسی میں اختلاف کرتا ہے، جو بھی کوئی چیز کرتا ہے، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس دن کھول کر سامنے لے آئیں گے. اور ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دوبارہ سے دنیا میں واپس آئیں گے. ابھی بھی آپ کئی کرسچنس کو آپ دیکھیں کبھی بات کریں تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے کبھی دنیا میں واپس. لیکن ہمیں تو یہ بات پتہ ہے نا، اب ہمیں اس قرآن سے ہمیں پتہ ہے. تو کبھی آپ کو بھی کبھی ایسا موقع ملے کہ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ آپ کے کوئی کولیگز ہوتے ہیں، آپ کی کوئی فرینڈز ہوتی ہیں جو مسلم نہیں ہوتی، تو اگر کبھی آپ کے ساتھ بات کریں اس ٹاپک پہ، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے قرآن میں، تو آپ ان کو یہ بات ایز اے دعویٰ کے طور پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ واپس آئیں گے. ایک حدیث اور ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی مسجد کے سفید منارے پر نزول فرمائیں گے. ان کے ایک طرف جبرائیل ہوں گے اور دوسری طرف میکائیل ہوں گے. کون ہیں یہ دونوں؟ فرشتے ہیں یہ. اور اس وقت مسلمان کئی طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا. آپ دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے. آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایز اے
پیغمبر نہیں آئیں گے اس وقت، وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ سے اب آ گئے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر ان کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ اور اسی زمانے میں آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، آپ کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اور پھر آپ اپنی طبعی موت مریں گے۔ اس دوران آپ یہود کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول پڑے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پہ یہ والی آیت پڑھ لو، اور وہ کون سی ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ یہ والی جو ہے وہ آیت دلیل کے طور پہ پڑھ لے، معنی کیس کے کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ چلیں یہاں تک ہی آج کا ہمارا جو لیسن تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔